بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم نے پچھلی چند ویڈیوز میں آپ کو واضح طور پر بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے۔ جس طرح سے وہ قومی اسمبلی میں گئے، وہاں جس طرح بیٹھے، جس طرح انہوں نے تقریر کی، وہاں جو کچھ ہوا، جو ماحول بنا، اور ان کی ویڈیو کے حوالے سے بھی جو ویڈیو سامنے آئی اس پر بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ٹائٹل میں ہم نے ذکر کیا ہوا ہے، ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اور اس میں اس ویڈیو کے حوالے سے پوری تفصیل ہے۔ ابھی ہم نے چند گھنٹے پہلے وہ لگائی ہے، بلکہ اس ٹاپک پر، اس موضوع پر، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے موضوع پر جو آخری میں ویڈیو لگائی وہ ہے، اس کو آپ ضرور جا کر دیکھیں تاکہ آپ کو پوری تفصیل اور بیک گراؤنڈ پتہ لگ سکے۔ اب ہم نے بات کرنی ہے چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ملاقات، اور اس ملاقات کے بعد جو سب سے بڑی خبر بنتی ہے۔ ایک تو یہ ملاقات 3 دن میں دوسری ملاقات بتائی جا رہی ہے، اور اس ملاقات کا 40 منٹ جاری رہنا، ایک ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے۔ اور ایسے وقت میں جبکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کچھ فیصلے دے رہے تھے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے، یا جو سرکولر آتا تھا رجسٹرار کی طرف سے وہ اور ہوتا تھا، قاضی فائز صاحب رجسٹرار کو ہٹانے کا کہتے تھے، پی ڈی ایم بالکل قاضی صاحب ابھی کوئی فیصلہ دیتے تھے، ساتھ ہی اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا چند ہی گھنٹوں میں، اور جو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں یا سپریم کورٹ کے دیگر ججز کہہ رہے ہیں الیکشن کا 90 دن میں، اس پر تو دور دور تک کوئی عمل درآمد چھوڑیں، اس پر تو ٹکراؤ ہے، چیف جسٹس کے خلاف پوری طرح سے ایک کیمپین شروع کی گئی ہے، ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب یعنی بالکل ایسے جیسے ٹکراؤ، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک طرف، چیف جسٹس دوسری طرف، اس ماحول میں یہ ملاقات ظاہر ہے کہ سب سے بڑی خبر بنی۔ صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ جو وضاحت سامنے آئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، وہ وضاحت جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس وضاحت کے حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ اس میں کیا اہم بات کی گئی ہے، اور اس کا انگریزی میں بھی آ چکا ہے، اور پورا ان کا وضاحتی بیان کہیں، اور اس کا ٹیکسٹ میرے پاس ہے، اور اردو میں بھی۔ تو جناب اب اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ جو وضاحت ہے یہ سپریم کورٹ کے پی آر او کی طرف سے جاری ہوتی ہے، اور یہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا چیف جسٹس نے اجازت دی ہوگی تبھی یہ وضاحت آئی ہے۔ اب اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پوری طرح سے دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کیوں گیا وہاں، کیا ماحول بنا، کیوں مجھے تقریر کرنی پڑی، وہاں جو تقریریں ہوئیں جو کہ چیف جسٹس کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف اور ججز کے خلاف تھیں، اس کا بھی وہ حوالہ دیتے ہیں، جی سیاسی تقریریں ہو گئیں، یہ سب کچھ، اور پھر اس طرح سے کہ ان کو تو پتہ نہیں ٹریپ کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، وہ سب بھی اس میں ہے۔ لیکن اس پر ٹیکسٹ یہ میرے پاس ہے اس کا، اس پر جانے سے پہلے یہ پورا ٹیکسٹ ہے، یہ دیکھیے یہ اردو میں ہے، اسی طرح سے یہ انگریزی میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پورا اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ سب کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ پریشر آیا ہے ہر طرف سے، وکلا کی طرف سے، کہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار اشتیاق احمد نے کہا ہے یہ مس کنڈکٹ کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جا کے۔ مس کنڈکٹ کا مطلب ہے کہ ان پر ایک اور کیس بن سکتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں گجرانوالہ کی بار جا چکی ہے، اور انہوں نے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دے دی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہٹانے کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے، کیوریٹیو ریویو جو گیا حکومت کی طرف سے کہ جس کو واپس لیا جائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو پہلے ہی ان کے خلاف کیس چل رہا تھا جس کو حکومت واپس لینا چاہ رہی تھی، اب ایک اور ریفرنس دائر ہو گیا ہے گجرانوالہ بار کی طرف سے، اور دیگر وکلا، میں نے بتایا صدر لاہور ہائی کورٹ بار جو سب سے بڑی بار ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ہے پاکستان کی، وہاں سے صدر اشتیاق احمد کہہ رہے ہیں جی مس کنڈکٹ ہوا ہے۔ اب جو اس میں وضاحت دی ہے اس کے لوگ جوابات دے رہے ہیں، سینئر صحافی جوابات دے رہے ہیں کہ جی آپ پھر اٹھ کر آ جاتے، آپ کہہ رہے ہیں جی میں بیٹھا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا سیاسی تقریریں ہوں گی۔ تو اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں جو سیاسی اجلاس ہے، جو سیاسی جگہ ہے پارلیمنٹ میں، اور کیا ہوگا، سیاست کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا، تو پھر آپ اکیلے وہاں گئے، جب آپ کو پتا تھا اکیلے، کسی اور کو کیا سمجھ نہیں آ سکی، کیا ہوا کہ سارے اتنے مصروف تھے اور آپ کے پاس صرف ٹائم نکلا، آپ چلے گئے۔ اب اس پر سمیع صاحب نے اپنے پروگرام تجزیہ میں 5 اس میں ہائی لائٹ کی ہم کی وضاحتوں کے پوائنٹس، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ سوال پوچھے ہیں بڑے ادب کے ساتھ۔ پہلی چیز جو سمیع صاحب نے کہی کہ جی آپ کہتے ہیں جی دھوکہ ہوا، کہ مجھے اسپیکر نے بھی یقین دہانی کروائی تھی جب مجھے انویٹیشن آیا کہ جی آپ آئیں، تو مجھے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جی یہاں پر کوئی سیاسی تقریر نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا، آپ کو ٹریپ کیا، آپ کو دھوکہ دیا، دغا دیا، فراڈ کیا، تو پھر تو ان کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ آئین میں لکھا ہوا ہے جھوٹے شخص کے بارے میں کہ وہ تو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں رہ سکتا، تو وہ تو جھوٹے ثابت ہو گئے، ان کو تو فارغ کریں، آپ تو ان کے خلاف ایکشن لیں، آپ کے ساتھ انہوں نے فراڈ کر دیا۔ دوسرا، تقریر کا ارادہ نہیں تھا، اور پھر کہا کہ جی ججز سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کی گئی، تو سیاسی یعنی وہاں تقریریں ہو گئی انہوں نے کہا۔
تو اب اس پر سمیع صاحب نے کہا کہ جی جو آپ کہنے کہ جی سیاسی تقریریں ہوئیں، قاضی صاحب اپنی وضاحت میں کہہ رہے ہیں کہ میرا تقریر کا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ وہاں سیاسی تقریریں ہوئیں تو پھر مجھے اپنی وضاحت کے لیے وہاں تقریر کرنی پڑی کہ جی ہاں سیاسی تقریریں ہوئی ہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا۔ تو اگر آپ نے تقریر نہیں کرنی تھی تو پھر گیلری میں بیٹھتے وہاں، اور جب آپ کی تقریر کی باری آئی تو آپ آ کر واپس چلے جاتے یا اٹھ کر چلے جاتے جب اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ لیکن سمیع صاحب کہتے ہیں جی سیاسی بیان نہیں تھے، وہ سیاسی تقریریں نہیں تھیں، وہ تو ججز کی کردار کشی تھی، وہ تو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ اس وقت جو ایوان آئین کی خلاف ورزی کے لیے بلایا گیا، آئین کے خلاف وہاں تقریر ہو رہی ہے، سپریم کورٹ پر، چیف جسٹس آف پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بہن کی گالی دینے والے وہاں پر وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تالیاں بجا رہے ہیں، تو ان کی موجودگی میں آپ گئے، آپ نے تقریر بھی کر ڈالی اور جو تقریریں سن بھی لیں، کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی وہاں سے اٹھ کر نہیں آئے، تو یہ سب کچھ وہاں پر ہوتا رہا۔ پھر تیسرا جو وضاحت کے حوالے سے پوائنٹ ہے جو ہائی لائٹ ہوا، جی کہاں بیٹھا تھا، اعتراض ملے ہیں، اس پر اعتراض ملے کہ جی کیوں آپ جا کر بیٹھ گئے ان لوگوں میں۔ تو اب اس پر سمیع صاحب کہتے ہیں جی کہیں دنیا میں ایسے ہوا ہے کہ کوئی جج ملزموں میں جا کر بیٹھا ہو، ملزموں جن میں پاکستان میں سب سے بڑے کرپشن کے کیسز ہوں، الزامات ہوں، وہ کہیں معاف ہو رہے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، چاہے وہ اسحاق ڈار ہوں، کتنا عرصہ وہ مفرور رہے، پھر شہباز شریف دیکھیں، زرداری صاحب دیکھیں، بلاول دیکھیں، مراد علی شاہ، قائم علی شاہ، یعنی آپ سب کو دیکھیں تو ملزموں کے ساتھ جا کر بیٹھنا اور پوری قوم کے سامنے بیٹھنا اور دکھانا، اور بھی جگہ تھیں۔ پھر چوتھی چیز کہ منتخب نمائندے احترام کے مستحق ہیں، تو بالکل احترام کے مستحق ہیں، لیکن سمیع صاحب کے بقول جی شہباز ایک جھوٹا شخص ہے جس نے سپریم کورٹ کے ساتھ دغا کیا، ہائی کورٹ کے ساتھ جھوٹ بولا، لکھ کر دیا کہ جی وہ 4 ہفتوں میں علاج کے بعد واپس آ جائیں گے، وہ آج تک نہیں آئے نواز شریف صاحب۔ اب وہ اتنے صحت مند ہیں کہ وہ سعودی عرب جا سکتے ہیں، پاکستان نہیں آ سکتے، اور جب حکومت آ گئی ہے تو کسی وقت آ سکتے ہیں، لیکن پیچھے وہ جھوٹ بولتے رہے۔ تو جس نے آپ کی عدالتوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہو، لکھ کر دے کر جھوٹ بولا ہو، جس دن اس پر فرد جماعت ہونی اس دن وہ وزیر اعظم بن جائے، جس طرح نظر آ رہا ہے کہ وہ مینیپولیٹ کر رہا ہے سسٹم کو، آ کر اس نے اپنے تمام انڈر ادارے FIA، اینٹی کرپشن دیگر کو استعمال کر کے اپنے کیسز ختم کروائے ہیں، وہاں جا کر آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کی تقریریں سن رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں۔ پانچویں بات کہ جی منتخب نمائندوں کا بنایا آئین نہیں تھا تو ملک ٹوٹ گیا۔ تو اب سمیع صاحب نے کہا جی تو اس وقت ایک اور کام بھی ہوا تھا ملک ٹوٹنے کی وجہ کہ سب سے بڑی پارٹی کو اقتدار نہیں دیا گیا تھا وہاں پر، اور پھر اس لیے یہ ہوا کہ ملک ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش بن گیا، کیونکہ آپ سب سے بڑی پارٹی کو اقتدار ہی نہیں دے رہے تھے۔ آج بھی وہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف نظر آ رہی ہے کہ جس کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 2 صوبوں میں اس کی حکومت تھی، سب سے زیادہ آبادی والے صوبے میں تھی اور سب سے زیادہ سیٹیں اس کے پاس تھیں، اب الیکشن میں جانے سے آپ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ وہ جیت نہ جائیں۔ تو جب سب سے اہم پارٹی کو آپ اقتدار سے باہر رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں، سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ تو وہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو جناب یہ مین پوائنٹس ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب آپ سوچ لیجئے کہ کتنا دباؤ آیا، لیکن چیف جسٹس صاحب کو سراہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا، کہ اس جگہ پر گئے، ان لوگوں کے ساتھ ملے، اور اب تک چیف جسٹس کے جتنے فیصلے آ رہے ہیں ان کے خلاف، یعنی ایک آپ دیکھیں کہ استعمال کیا جا رہا ہے قاضی فائز صاحب کو، ان کے فیصلوں کو، کہیں وہ سو موٹو میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس سو موٹو نہ لیں، چیف جسٹس کے جو سمجھے کہ پاورز لی جا رہی ہیں ان کو باندھا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، تو پھر قاضی فائز صاحب وہ فیصلہ دیتے ہیں کہ چیف جسٹس کوئی سو موٹو نہ سنیں جب تک کہ جناب وہ قانون نہیں بن جاتا، ان کو قانون بنا لینے دیں تاکہ پھر چیف جسٹس کے اختیارات ہی ختم ہو جائیں۔ وہ چیف جسٹس امتا بندیال صاحب پھر بھی ملتے ہیں 3 دنوں میں 2 مرتبہ، اور قاضی فائز صاحب اس کے بعد پھر یہ وضاحت، اور ان کی وضاحت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے چیف جسٹس کے یعنی انڈر جو PRO ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ سامنے آتی ہے۔ تو یہ بڑا خوش آئند ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں شاید اب معاملات کچھ بہتر ہو جائیں۔ اب جناب اس وضاحت میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں قاضی صاحب نے کیا کیا لکھا ہے۔ اب اس میں جی سپریم کورٹ آف پاکستان 11 اپریل 2023 سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی گولڈن جوبلی منانے کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ یہ دعوت قبول کرنے سے قبل معلومات حاصل کی گئیں کہ سیاسی تقریریں کی جائیں گی اور یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ صرف آئین اور اس کے بنانے کے متعلق بات کی جائے گی۔ مجھے جو پروگرام بھیجا گیا اس نے بھی اس کی تصدیق کی۔ یعنی باقی پھر ججز کو کیا سمجھنی ہے اور آپ کا اکیلے جانا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس نقطے کی وضاحت پہلے میرے عملے نے قومی اسمبلی کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے کرائی اور پھر خود میں نے براہ راست اسپیکر سے کی، اور اس کے بعد ہی میں نے دعوت قبول کی کیونکہ میں آئین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ تقریر کریں گے، میں نے معذرت کی، تاہم جب بعض تقریروں میں سیاسی بیانات دیے گئے تو پھر میں نے بات کرنے کے لیے درخواست کی تاکہ کسی ممکنہ غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے، اور پھر میں نے بات کی۔
یہ امر باعث حیرت ہے کہ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہے کہ میں کہاں بیٹھا تھا اور یا میں نے آئین کی یاد منانے کی تقریب میں شرکت کیوں کی۔ آئین کی یاد منانے پر اکبر باجوہ بڑے زبردست صحافی ہیں نوجوان، اور انہوں نے کہا کہ جی یاد منانے کا تو مطلب یہ ہے کہ یاد اس کی منائی جاتی ہے جو ختم ہو گیا، فوت ہو گیا۔ تو واقعی آئین تو فوت ہو چکا ہے، آئین کو دفن کر دیا گیا ہے، یہ الیکشن نہ کروا کر لوگوں سے ان کا حق ہی چھین لیا گیا ہے رائے دینے کا، اور ہم جو حق کشمیریوں کے لیے مانگتے ہیں وہ حق ہم نے خود ہی اپنے پاکستانیوں سے چھین لیا ہے، آئین توڑ دیا ہے، اور ابھی آئین مزید توڑا جا رہا ہے۔ اس ایک حق کو چھیننے کی وجہ سے ابھی اور بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ جس طرح رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی اگر عمران خان کا رویہ یہ رہا تو 8 اکتوبر کو بھی ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو وہ اپنے ارادے واضح طور پر بتا رہے ہیں۔ اچھا پھر جناب آگے جسٹس قاضی فائزہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور میں نے آئین کی یاد بنانے کی تقریب میں شرکت کیوں کی۔ میں ہال کے کونے میں یا گیلری میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا، لیکن عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھایا گیا۔ میں نے بیٹھنے کے لیے خود وہ جگہ نہیں چنی، بالکل نہیں چنی ہوگی، مگر آپ کہہ دیتے کہ بھائی اس طرح میں ان ملزموں کے درمیان تو نہیں بیٹھ سکتا، اور جن کے حق میں فیصلے دے چکا ہوں، اسحاق ڈار وغیرہ، ان کے ساتھ بیٹھوں۔ آئین کو سیاسی تنوع کے تمام اطراف سے لوگوں کے براہ راست چنے گئے نمائندوں کے ذریعے بنایا گیا جو ان کی دانشمندی گواہی دیتا ہے۔ اس نے کامیابی کے اصول کے لیے بانی کے نصب العین، اتحاد، یقین اور نظم کی توثیق کی اور ثابت کیا کہ سب سے زیادہ گنجلک مسائل بھی اخلاص اور جذبے کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں، اور جب لوگوں کے مفاد کو مقدم رکھا جائے لوگوں کے منتخب نمائندے مکمل احترام کے مستحق ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سیاستدانوں کے بغیر ہم آزادی حاصل نہ کر پاتے۔ وہ کیا لوگ تھے اور آج کیا لوگ ہیں، اف۔ بہرحال تو یہ دیکھیں نا کہ وہی ایوان آج لوگوں سے حق چھین رہا ہے، لوگوں سے زندگیاں چھین رہا ہے، ان کو آٹے کی لانگوں میں لگا رہا ہے، ان سے بنیادی زندگی، روزگار، ان سے بنیادی ضرورت، خوراک، ہر چیز ان سے چھین رہے ہیں۔ ان سے ووٹ کا حق تو چھین ہی لیا، اوورسیز سے بھی چھین رہے ہیں، کچھ نہیں، بنیادیں ہلا دیں، ادارے تباہ کر دیے، اداروں کو آپس میں لڑا دیا۔ کیا ہے انہوں نے 12 مہینے میں؟ سب کچھ تو انہوں نے تہوبالا کر دیا کہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ جی آج جناب گزارا کسی کا نہیں ہو رہا، تو بلاول فرما رہے ہیں اربوں پتی اور پتہ نہیں کیا کہاں جائیدادیں ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب گزارا نہیں ہو رہا عام آدمی کا، تو انہوں نے کچھ تو کہنا تھا۔ اچھا جی آگے آخر میں لکھتے ہیں قاضی فائزہ صاحب، کنونشن کے منتظمین نے پاکستان کی تاریخ کا ایک خصوصی اہمیت کا حامل دن منانے کے لیے سب کو دعوت دی تھی۔ آئین کی گولڈن جوبلی تمام شہریوں کے لیے جشن مسرت ہے، یہ کسی مخصوص سیاسی جماعت یا ادارے کا تنہا استحقاق نہیں ہے، تو پھر تحریک انصاف وہاں پر کیوں نہیں تھی؟ اور وہاں پر ایک صاحب نے تو احتجاج کر کے چھوڑنے کو بہتر سمجھا کہ یہاں تو سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں کوئی آئین کی بات نہیں ہو رہی۔ آئین کی اہمیت سب پر واضح کی جانی چاہیے اور ایسا مسلسل کرنا چاہیے۔ بالکل، تو کاش وہاں پر قاضی صاحب سے جو سوال ہوتے رہے کہ 90 دن میں آئین کہتا ہے الیکشن ہو، تو اس کی کوئی جواب بھی دے دیتے اور وہاں کھڑے ہو کر کہتے کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں، تو یہ عوام کیوں سپریم کورٹ میرے ساتھی ججوں کے خلاف بات کر رہا ہے؟ کیوں یہاں سے اس طرح کی قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں؟ کیوں یہاں پر آئین توڑا جا رہا ہے؟ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ میرے ساتھی ججز چاہے وہ اطہر من اللہ ہوں اختلافی نوٹ والے، دیگر ہوں، چاہے منصور علی شاہ صاحب ہوں، ہائی کورٹ کا فیصلہ آج بھی موجود ہے کہ جناب آپ الیکشنز کروائیں، وہ فروری کا فیصلہ ہے، اس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری جو عدالتیں ہیں ان کے احکامات پر عمل درآمد کریں۔ خیر، جب پاکستان کے پاس لوگوں کے براہ راست چنے گئے نمائندوں کا بنایا گیا آئین نہیں تھا تو ملک تقسیم ہو گیا 1971 میں، اور آج کے حالات سے لوگ بڑا موازنہ کر رہے ہیں۔ اس مسلسل جاری غلطی کی اصلاح بالآخر 50 سال قبل کی گئی اور اصلاح بالآخر 50 سال قبل کی گئی اور لوگوں کے بنیادی حقوق تسلیم کیے گئے اور آئین میں درج کیے گئے۔ تمام پاکستانیوں کی نجات آئین کی پابندی میں ہے، تو پھر پابندی کیوں نہیں ہو رہی؟ اور کیا پہلے آئین بنا تھا ملک توڑنے کے بعد ہی احساس ہونا تھا؟ تو آج خدا نہ خواستہ پھر ہم کسی حادثے کا انتظار کریں کہ ہم اس آئین پر عمل درآمد کریں، پھر اس کو ہم توڑ رہے ہیں۔ شہریوں کا بہترین مفاد اس میں ہے کہ تقسیم کے بیج نہ بوئے جائیں۔ بہت خوب، تقسیم کے بیج بالکل نہیں بونے چاہیے، نہ ہی اداروں میں بونے چاہیے، نہ سپریم کورٹ میں بونے چاہیے، کہیں بھی نہیں، نہ ہی پارلیمنٹ میں، نہ ہی پھر کسی کو مائنس کرنا چاہیے، نہ کسی کے گھروں پر جا کر حملے کرنے چاہیے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے، نہ ہی اس کے خلاف 150 اور اس کی جماعت کے خلاف 150 مقدمے بنانے چاہیے، نہ اس کے کارکنوں کو غائب کرنا چاہیے، لاپتہ کرنا چاہیے، نہ ان کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنانا چاہیے، ان کو پورے ملک میں نہیں پھیلانا چاہیے، چاہے وہ وکیل ہو حسان نیازی کی طرح ایک جگہ سے دوسری تیسری جگہ، نہ ان کو ننگا کر کے تشدد کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کو قتل کرنا چاہیے ذل شاہ کی طرح۔ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی پھر گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو ان کی سیکورٹی کو ساتھ لانے سے منع کرنا چاہیے۔ تو اس لیے پھر ہم تقسیم کے بیج نہ بوئیں، اچھی بات ہے، نہ ہی سپریم کورٹ کے اندر، نہ کسی ادارے کے اندر۔
نہ ہی پھر پولیس کو استعمال کیا جائے اپنے لوگوں پر شیلنگ کے لیے، تشدد کے لیے، سیدھا فائرنگ کے لیے دیگر اداروں کو نہ استعمال کیا جائے۔ آئین کا بنایا جانا ہماری تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ہے جسے منانا ضروری ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ، سینئر پیونی جج، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ جی بالکل، آئین کے تاریخ اہم ترین لمحات ہیں، ہماری تاریخ اہم ترین لمحات میں سے ہے آئین کا بنایا جانا جسے منانا ضروری ہے، لیکن منانے کے ساتھ اس پر عمل کرنا میرا خیال ہے اس سے زیادہ ضروری ہے، اس کو بچانا زیادہ ضروری ہے، اس کی یاد منانے سے یہ زیادہ ضروری ہے۔ یاد منانے میں ہی دفن کر دیا آپ نے، تو اس کو آپ مناتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ اب اس کو دفناتے رہیں، تو یہ دونوں کام تو عجیب ہیں، یہ ساتھ ساتھ کیسے چلیں گے؟ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ تو یہ جناب قاضی صاحب کی وضاحت تھی، اور اس پر جو سینئر صحافی اور دیگر لوگ اعتراضات کر رہے ہیں اور اس ملاقات کے بارے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ جناب ہم نے آپ کے سامنے وہ پورا معاملہ رکھ دیا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری کوشش ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم جواب دے سکیں، آپ کی رائے کا بہت احترام ہے، اس سے ہم کوشش کرتے ہیں چیزوں کو اور بہتر کر سکیں۔ اللہ حافظ۔